45 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 45 یعنی تقریباً آدھے. ایک شریف آدمی نے امریکہ کا تھا یا میں بھول رہا ہوں امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا. اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں سرکاری ملازمین چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں جن کے وسائل سے زیادہ ان کے وہاں جائیدادیں ہیں جس ملک میں بھی ہیں جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا ہمارے گھر میں ہمارے ہمسائی میں جو کچھ ہو رہا ہے اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں. خدا نہ کرے ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے لیبیا جو کچھ کر رہا ہے یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے یہ ریوڑیاں ہم نے دی ان کو. جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے تھے یا جو لوگ عوام کی حکمرانی کے طرفدار تھے انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد ڈالی اور پھر ہم کوشش کرتے رہے اس وجہ سے کہ پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے وہ کی ہوگی ورلڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 47.5 45.7 یا 45.5% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 45 یعنی تقریباً آدھے. 25 کروڑ انسانوں میں سے 10 کروڑ 12 کروڑ انسان ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. غربت کی لکیر کو آپ سمجھتے ہیں غربت کی لکیر کیا ہوتی ہے؟ جس ملک میں 10 کروڑ انسان سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں وہاں اس قسم کی خرمستیاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ فاقہ مستیاں جو ہم نے شروع کی ہیں جس نہج پہ ہم نے اپنے ملک کو پہنچا دیا ہے وہ فگر انسانی ذہن نہیں بیان کر سکتا جتنے $1,000 ملین ہم کو مقروض ہیں. پتہ نہیں 70,000 ہے 50,000 ہے 60,000 ہے میں بھول رہا ہوں اتنے ارب ڈالر ہم مقروض ہیں. پرسوں یا ترسوں ایک شریف آدمی نے امریکہ کا تھا یا میں بھول رہا ہوں امریکہ کا تھا یا انگلینڈ کا تھا. اس نے تجویز دی تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومتوں میں رہے ہیں سرکاری ملازمین چاہے فوجی ہوں چاہے عوامی ہوں جن کے وسائل سے زیادہ ان کے وہاں جائیدادیں ہیں جس ملک میں بھی ہیں ان کو ضبط کر کے اس سے IMF کا قرضہ منہا کیا جائے. امریکن تھا کچھ 10 دن پہلے بہترین تجویز پیش کی تھی اس نے کہ سارے ان کی جائیدادیں ضبط کر دو. ہمارے یار لوگ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے میں نہیں گیا ہوں میں نہیں گیا یا سینٹرل کمیٹی کی اجلاس تھی. میرا تو ایمان تھا کہ میرے ساتھی میرے دوست جو ہم قومی اسمبلی کے ممبران ہیں جو ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہوا ہے میرا ایمان تھا کہ وہ اس بجٹ کو
پاس ہونے نہیں دیں گے. سیدھا اسپیکر کے اس پہ چل کے کہ بابا ایک لفظ نہیں بولو گے. تو جب تک پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ وہ جب تک آئین کی بحالی نہیں ہوگی ہم آپ کو پاس کرنے نہیں. پتہ نہیں کیا ہوا, بہرحال انہوں نے ٹیبل کر دیا. آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا ہے, 2 مدے قرضوں میں اور IMF کے قرضوں میں اور ہمارے دفاع میں سارا بجٹ فارغ. کیا کہیں گے لوگ, کیا کریں گے؟ یہ عدلیہ چھٹی, پریس پہ پابندی, جنہوں نے وفاداریاں نہیں بیچی یا نہیں بیچنا چاہتے وہ زیر عتاب, اور جو بکر عید کے بکروں کی طرح ہر مارکیٹ میں بکنے والے لوگ ہیں یا ہر منڈی میں لوگوں کو خریدنے والے لوگ ہیں, وہ پاکستان کے دفتر خارجہ و دفتر فلانا و دفتر فلانا اس کے ذمہ وار اور کے وہ ہیں. کون؟ ہمیں اس پہ بھی دکھ ہے. غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے, جو جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں, کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے تھے. آپ کو پتہ ہے, آپ کے وسائل ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے. آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں, عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے, جس طرح پیکا ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں, یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس انلیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان گر جائے گا خدا نخواستہ, ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. آپ سوالات پوچھیں گے, میں جواب نہیں دے سکوں گا. ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو, پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو, پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں, ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اہم ترین لوگ مارے گئے ہیں, اہم ترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. ہم پہ یہ الزام ہے, ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے, لیبیا جو کچھ کر رہا ہے, یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے, یہ ریوڑیاں ہم نے دی ان کو. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ they don't forgive, they don't forget. وہ نہ آپ کو معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں. اس سے پہلے خدا نخواستہ, اس سے پہلے کہ ہماری طرف لوگوں کا وہ اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو. ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کی بچاؤ کی خاطر, ملک کی استقلال کی خاطر, ملک کی آزادی کی خاطر, آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی. میں بار بار یہ اپیل کر چکا ہوں, گسے پٹے الفاظ ہیں میرے, میں اب بھی اپیل کرتا ہوں میاں نواز شریف سے کہ وہ کم سے کم ایک اسٹیٹمنٹ کی حیثیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں. وہ مہربانی کریں اپنے یاروں کو, دوستوں کو, پیپل پارٹی, MQM جو بھی پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے. جس پارٹی نے الیکشن جیتے ہیں, عمران خان 2 سال پورے ہو گئے, 2 سال پورے ہو گئے. اگر ان حالات